صلی علی محمد و علی آل محمد۔ دوستو، اگر آپ نے روحانیت کے راستے پہ چلنے کا فیصلہ کر لیا تو آپ کو مبارک ہو، کیونکہ اس راستے پہ وہی لوگ چلتے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ کیونکہ ایک عامل ہوتا ہے، ایک کامل ہوتا ہے۔ عامل کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن کامل جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہے، وہ حضرت داتا صاحب ہیں، حضرت بابا فرید ہیں۔ یہ کامل لوگ ہیں۔ جب آپ کامل بن جائیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا، وہ آپ کسی کو نہ بھی کہیں، آپ کے پاس میں آپ کو ملنے آنے والے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام تو خود بخود ہی ہوتے رہتے ہیں۔ کیونکہ کامل لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ جس کو محبت سے دیکھ لے اس کے سب کام سنور جاتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، بابا فرید، اگر آپ جس بزرگ کی بھی تاریخ اٹھائیں گے تو یہ کامل لوگ ہیں، عامل لوگ نہیں ہیں۔ کامل وہ ہوتا ہے جس کا جینا اور مرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اس کو دنیاوی چیزوں کی کوئی خواہش نہ ہو۔ ہوتا اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کی بیوی بھی ہوتی ہے، اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے دل کو خالی رکھتا ہے اپنے اللہ کے لیے، اپنے دل میں دنیا کو جگہ نہیں دیتا۔ یہ ہے روحانیت۔ جب آپ نے اپنے دل میں اللہ کو بسا لیا، دنیا کو جگہ نہیں دی، تو پھر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے کامیابی سے ایک سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ استقامت کے لیے آپ دعا مانگیں، 5 وقت نماز ادا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اپنے اللہ سے استقامت کی دعا مانگیں۔ اب آ جاتے ہیں اس میں چلہ کشیاں۔ دوستو، میں سیدھی بات کروں گا کہ موکل جنات، ان کو قابو کرنا، ان کے لیے چلے کرنا، یہ فضول کام ہے۔ آپ اتنے کامل ہو جائیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی مریض آئے، آپ اس کو صرف نظر بھر کے دیکھیں، وہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ اتنے کامل تو ہوں، کیونکہ جس کی زبان میں تاثیر ہوگی وہی تو کامل ہے، ورنہ کاغذ لکھ کے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب بھی آپ اس سلسلے میں کوئی بھی چلہ کرنا چاہیں جو کاملین کا طریقہ ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں یا میں بہت بڑا پیر ہوں، لیکن میں خادم اہل بیت ہوں۔ میں جو کچھ مجھ سے ہو سکا، جو میں اپنے دوستوں کی مدد اس سلسلے میں کر سکا، میں ضرور کروں گا۔ اگر کوئی دوست خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی بھی چلہ کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی وظیفہ چاہتا ہے، یہ بندہ ناچیز حاضر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے انسان کو 2-3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ ایک تو جب صبح اٹھے اور بستر سے اٹھتے کم سے کم 3 بار اللہ اکبر کہے، 3 تکبیریں کہے۔ اس کے بعد وضو کرے، نماز ادا کرے، نماز ادا کرنے کے بعد نماز کے ذکر و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد کم سے کم ایک تسبیح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اپنے گھر کی، اپنے بیوی بچوں کی، سب کی حفاظت کے لیے پھر اللہ سے دعا مانگے۔ اور پھر جو بھی آپ کا وظیفہ ہے، جو بھی اگر کسی بزرگ نے بتایا ہے یا آپ مجھ سے پوچھ کے کریں گے، وہ رات کو کس وقت کیا جائے گا، دن کو کس وقت کیا جائے گا، تو وہ آپ پڑھیں۔ لیکن ایسا کوئی بھی کام نہ کرنا جو آپ کو تھکا دے، کیونکہ
اللہ تبارک تعالیٰ ثواب دیتے دیتے نہیں تھکے گا، آپ عبادت کرتے کرتے تھک جائیں گے۔ آپ اپنی زندگی کی ایسی روٹین بنائیں 24 گھنٹے کی کہ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک لوگوں کا اشعار ہے۔ 24 گھنٹوں میں آپ اپنے ٹائم کو تقسیم کر لیں گے کہ مجھے اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، یہ میری بیوی بچوں کا وقت ہے، یہ میرے گھر والے میرے والدین کا وقت ہے، یہ میرے بھائیوں کا وقت ہے، یہ میرے کاروبار کا وقت ہے، یہ میرا وقت ہے جس میں بیٹھ کے میں عبادت کروں گا۔ اب اس کے لیے دوستو بہت ضروری تو یہ ہے کہ انسان کے پاس تنہائی ہو، کیونکہ تنہائی بہت بڑی نعمت ہے، اور تنہائی ہو اور پھر اس کے ساتھ اللہ کی یاد ہو، اس سے بڑھ کر اور آپ کی خوش قسمتی کوئی اور ہے ہی نہیں کہ آپ تنہا بھی ہوں اور اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہوں۔ تو پھر بہت زیادہ ضروری ہے، اگر بالفرض آپ کے پاس اتنی جگہ نہیں ہے، گھر چھوٹا ہے، آپ اپنے بستر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہیں بھی سختی نہیں رکھی، لیکن آپ شروع ضرور کریں۔ جو بھی آپ عمل پڑھیں، جو بھی وظیفہ پڑھیں، تو میں آپ سے کہوں گا اس کو مشکل مجازی سے پڑھیں، اور